السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بڑا آپریشن شروع ہو چکا ہوا ہے تحریک انصاف کے خلاف۔ یہ تو صرف اور صرف ٹریلر ہے، جھلکی ہے، اس سے بھی بڑا آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے، جس کا اندیا فواد چودھری صاحب دے چکے ہیں۔ فواد چودھری صاحب بتا چکے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اب کوئی منہ نہیں لگا رہا۔ عمران خان صاحب بھی چیخ رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف بھی چیخ رہے ہیں۔ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اپوزیشن بھی چیخ رہی ہے، حکومت بھی چیخ رہی ہے، اور پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی کسی شرط پر پاکستان کی قوم خوش ہے، مبارکباد دے رہی ہے، آئی ایم ایف کی جے جے کار ہو رہی ہے، آئی ایم ایف سرکار کی جے ہو جیسے نعرے بھی لگ گئے ہوئے ہیں۔ اور وہ شرط بڑی دلچسپ ہے، بلکہ دلچسپ سے زیادہ کہ اصل میں جو پاکستان کی تباہی کے ذمہ داران ہیں ان کے اوپر آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پہلے ان کو نتھ ڈالو بھائی، ان کو سنبھالو، اس کے بعد آپ کا ملک سنبھلے گا، معیشت سنبھلے گی۔ اور چیخیں آئی ایم ایف نکلوا رہا ہے، پیٹرول مہنگا کر رہا ہے، مزید ڈالر 283 سے اوپر چلا گیا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے ڈالر 300 پہ چلا جائے، پیٹرول 300 روپے پر چلا جائے۔ یہ معاملات ہیں، اور ایک اور معاملہ بھی ہے، دو اور معاملات بھی ہیں بڑے دلچسپ۔ ایک یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اب کراچی لے کر جائیں گے، اسلام آباد میں تھے، اب ان کے اوپر کراچی میں بھی ایک مقدمہ درج ہو گیا ہوا ہے، اور پولیس رپورٹ میڈیا کر رہا ہے کہ کراچی سے اسلام آباد پہنچ چکی ہوئی ہے۔ جیسے ہی شیخ صاحب کا جو ہے وہ ریمانڈ اسلام آباد والے مقدمے میں پورا ہوگا تو شیخ رشید صاحب کو لے کر جایا جائے گا ڈولی میں بٹھا کر کراچی۔ شیخ صاحب کو بہت شوق ہے، تو کوشش یہ ہے کہ ہم وہ والی زبان استعمال نہ کریں جو شیخ صاحب کرتے ہوتے ہیں۔ کل جو انہوں نے نعرے لگوائے تھے جس طرح کہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے، آصف زرداری کے لیے، اور پھر بلاول بھٹو زرداری کے اوپر جو جنسی انہوں نے وہ حملہ کیا تھا زبانی، عجیب و غریب قسم کی گھٹیا سوچ ہے نا۔ تو بہرحال تو شیخ صاحب کو پھر حساب تو دینا پڑتا ہے، تو حساب شیخ صاحب سے برابر ہو رہا ہے۔ شیخ صاحب نے عمران خان صاحب کو جس ڈگر پر پہنچایا، اب عمران خان صاحب کو بقول فواد چودھری کوئی منہ نہیں لگا رہا۔ تو ظاہر جب عمران خان صاحب کو شیخ صاحب کیا کہتے ہیں شدنی چھوڑ کر، ان کو شہ دے کر، ان کے کان میں غلط مشورے دے کر، ان کی زبان سے غلط باتیں نکلوا کر انہوں نے عمران خان صاحب کی تو واٹ لگوائی دی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ شیخ صاحب ہر بار کچھ کروا کے اور پھر پتلی گلی سے خود نکل جاتے، جیسے 2014 میں ہوا تھا۔ شیخ رشید صاحب نے عمران خان کو کہا استعفیٰ دو، نکل جاؤ، لعنت بھیجتے ہم اس پارلیمنٹ پر، تو استعفیٰ دے کر نکل جانے والی بات شیخ صاحب نے کر دی۔ عمران خان صاحب نے استعفے دے دیے تھے، شیخ صاحب نے کہا جی میں نہیں دوں گا۔ وہ تو الگ بات تھی کہ اس وقت تک پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ چاہتی تھیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ سیاسی بہیو کیا جائے، لہٰذا ان کو پارلیمنٹ میں واپس لایا گیا۔ اس بار جب عمران خان صاحب نے شیخ رشید صاحب جیسوں کے مشورے پر قومی اسمبلی سے ریزائن کر دیا، تو پھر سیاستدانوں نے کہا کہ نہیں، اب نہیں، اس بار نہیں، یہ شخص کو جتنا ہم اپنے کندھے پر بٹھائیں گے یہ ہمارے کان میں کھجلی کرے گا۔ لفظ کوئی اور ہوتا ہے، لیکن جب ظاہر ہے کچھ پارلیمانی ادب و آداب ہوتے ہیں تو کان جس کو کندھے پر بٹھاؤ کان میں کچھ اور کرتا ہے، لیکن میں تو کھجلی کی بات کر رہا ہوں۔ تو عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہی کیا۔ تو پھر عمران خان صاحب کے ریزائن تو منظور ہو گئے، لیکن یہ ہوا کہ شیخ صاحب جو عمران خان صاحب کے کان میں بات ڈال کر آ گئے تھے کہ یہ آصف زرداری جو ہیں وہ آپ کو قتل کروانا چاہتے ہیں، اور اس میں ایجنسیاں ملوث ہیں، انہوں نے دہشت گردوں کو پیسے دے دیے ہوئے ہیں آپ کے قتل کے۔ تو یہ بات، یہ مت دی شیخ رشید صاحب نے۔ تو عمران خان صاحب نے اگلے دن، ایک دن شیخ رشید صاحب نے جھلکی دکھائی، اگلے دن عمران خان صاحب نے 1.5 گھنٹے کا خطاب فرما دیا اور کہہ دیا کہ آصف زرداری نے مجھے قتل کرنے کے لیے دہشت گردوں کو پیسے دیے ہیں، دہشت گرد تنظیموں کو، اور اس میں ایجنسیاں بھی ملوث ہیں پاکستان کی، یعنی آئی ایس آئی۔ یعنی آئی ایس آئی، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے قتل کروانے کے لیے آئی ایس آئی نے دہشت گردوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ الزام عمران خان صاحب کے اوپر آتا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں ریاستی پالیسی کے برعکس جا کر ہمیشہ سیاست کی ہے۔ سیاست ریاستی پالیسی سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک قومی جو اپنا سلامتی ہوتی ہے، ملک کا جو دفاع ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر کمپرومائزز کم ہوتے ہیں، چاہے پاکستان ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے امریکہ ہو، جہاں واقعی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہم اس ملک کی قومی سلامتی کی بات نہیں کر رہے جس قومی سلامتی کے نام پر کبھی کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے، کبھی کسی کو، وہ نہیں۔ جو گروہ پاکستان کے خلاف مسلح لڑائی لڑ رہے ہیں، اعلانیہ لڑ رہے ہیں، جو ہمارے سسٹم کو نہیں مان رہے، جو ہماری جمہوریت کو نہیں مان رہے، ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے اوپر گٹھ جوڑ کا الزام لگتا رہا۔ اب وہی عمران خان صاحب آصف زرداری کو کہہ رہے کہ جی وہ انہوں نے ایجنسیوں نے اور آصف زرداری نے دہشت گردوں کے گٹھ جوڑ کے ساتھ مجھے مروانے کی سازش کی ہے۔ تو یہ مت شیخ رشید صاحب نے دی عمران خان صاحب کو۔
تو عمران خان صاحب تو خیر ان کی تو ابھی چیخیں آہستہ آہستہ مزید نکلیں گی، کیونکہ فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی منہ نہیں لگا رہا، وہ میں اس پر بعد میں آتا ہوں۔ تو شیخ صاحب کے لیے خبر یہ ہے کہ موچکو تھانوں ہے کراچی کا، انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کے متعلق جو گندی زبان استعمال کی ہے، گالم گلوچ کیا، اس کے اوپر ان کے اوپر پرچہ ہوا ہے۔ اور اب شیخ رشید صاحب کا جو اسلام آباد میں آصف زرداری کے اوپر یہ الزام لگانے، اور پھر پولیس نے بلایا تھا کہ جی آئیں بتائیں نا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، آپ پارا تھانے میں، تو یہ نہیں گئے تھے شیخ صاحب، تو اس میں شیخ صاحب کی گرفتاری ہوئی، اور اب اس کی جو کل ان کا ریمانڈ پورا ہو جائے گا، تو ریمانڈ پورا ہونے کے بعد اس سے پہلے کہ عدالت ان کو جوڈیشل کر لے، تو ممکن ہے کہ کراچی کی پولیس شیخ رشید صاحب کی نازک کلائیوں میں ایک اور ہتھکڑی ڈال دے، اور پھر کراچی کی پولیس پتہ نہیں بائی روڈ لے کر جاتی ہے جہاز میں یا کس طرح، تو شیخ صاحب کو لے کر جائیں گے، کیونکہ شیخ صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے وہ ہوتا ہے نا ات خدا دا ویر، ات چکی تھی شیخ صاحب نے، مطلب کوئی حد نہیں چھوڑی تھی، گالم گلوچ کی، بد اخلاقی کی، اپنا ہوتا ہے نا شدنی چھوڑ کر شیطان گیری کی، صحیح والا لفظ جو نہیں بولنا چاہ رہا تھا، پراپر شیطان گیریاں کر رہے تھے شیخ رشید صاحب۔ اور عمران خان صاحب کو، اگر عمران خان صاحب اس نہج پر پہنچے ہیں کہ سیاسی طور پر وہ ٹکے ٹوکری ہو گئے ہیں، اور بقول فواد چودھری کوئی ان کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہے، تو اس میں اگر 75% عمران خان صاحب کا اپنا ہاتھ ہے تو 25% شیخ رشید صاحب کا بھی ہے، اور وہ 25% وہ شیخ رشید صاحب کا انیشیٹ کرتے ہیں شیخ رشید صاحب، عمران خان صاحب کو آ کر ان کے کان بھرتے ہیں، پھر ان کو تیار کرتے ہیں، تو مائنڈ سیٹ بناتے ہیں، پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ، اور شیخ صاحب کہتے ہیں نا عمران خان صاحب نے 13 جماعتوں کو تباہ و برباد کر دیا، عمران خان صاحب نکلیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، عمران خان صاحب نے مئی میں حکومت گرا دینی ہے، عمران خان صاحب نے جون میں گرا دینی ہے، عمران خان نے جولائی میں گرا دینی ہے، ہر مہینے پہ تاریخ پر تاریخ، اب آخری تاریخ شیخ صاحب نے 15 فروری کی دی ہوئی ہے، تو اب دیکھتے ہیں 15 فروری کو شیخ رشید صاحب اپنا اڈیالہ جیل میں ہوتے ہیں، کوٹ لکھپت جیل میں ہوتے ہیں، یا لانڈھی جیل میں ہوتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آصف زرداری صاحب شیخ رشید صاحب کو لانڈھی جیل میں وہاں رکھائیں جہاں پر خود تھے، یا وہاں رکھوائیں جہاں پر نواز شریف صاحب تھے۔ کراچی میں تو آصف زرداری صاحب کی چلے گی نا، اور وہاں پر وہ انہوں نے زرداری صاحب نے بتایا تھا کہ انہوں نے ذرا اچھا بندوبست کیا ہوا ہے جیل کا، انہوں نے اپنے ذاتی خرچے پر بھی وہاں پر کچھ سہولیات لگوائی ہوئی ہیں، تاکہ کبھی کو اگر دوبارہ جانا پڑے یا کسی سیاستدان کو جانا پڑے تو وہ جا کر وہاں پر آصف زرداری صاحب کی سہولتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ ہے، دوسرا اب میں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے خلاف آپریشن سے پہلے جانے سے پہلے، اور آئی ایم ایف والا معاملہ بھی ہے، ایک اور لائٹر نوٹ پر ایک چیز چل رہی ہے پاکستان کے سوشل میڈیا پر، وہ ہیں حازم بھنگوار، کراچی کے کمشنر ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ اچھا خاصا پہلے کل کوشش کی گئی طوفان بدتمیزی برپا کرنے کی، لیکن وہ نہیں ہوئی، وہ الٹا پڑ گیا۔ اب حازم صاحب جو ہیں یہ اپنا باہر کے پڑھے لکھے ہیں، فیشن ڈیزائنر ہیں، میوزیشین ہیں، سنگر ہیں، اور انٹرنیشنل فورمز پر ریکگنیشن ہوئی ہے ان کی، یعنی ان کا ایک گانا جو ہے وہ 2019 میں جو ریلیز ہوا وہ جنوبی کوریا، ہنگری، مصر اور بھارت وغیرہ میں ٹرینڈنگ پہ گیا تھا، 5ویں اور نمبر 1 اور نمبر 5 پہ۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ جو اپنا ان کے والد صاحب جو تھے وہ ڈی آئی جی کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں سندھ پولیس میں۔ اچھا، اس نیو یارک کے پڑھے لکھے ہیں، اور لندن سے بھی انہوں نے LLB کی ڈگری حاصل کی ہے، فیشن ڈیزائننگ کی ڈگری ہے ان کے پاس۔ انگریزی ان کا ایک گانا جو ہے، اچھا یہ میں ذرا شیئر کر دوں، بتا دوں کہ یہ ہمارے ایک دوست ہیں نواز لاہری صاحب، انہوں نے اپنے فیس بک پر ایک رفت جبین صاحبہ کا ایک کوئی آرٹیکل کہہ دیں یا ایک پیس رکھا تھا، جس سے یہ انفارمیشن میرے پاس، میں نے وہاں سے لی ہے۔ تو ان کا ایک گانا تھا انگریزی، وہ کسی پاکستانی پہلے گلوکار ہیں جس کا گانا جو ہے یہ عالمی شہرت کی وجہ بنا ان کی، اور یہ 3 انٹرنیشنل کمپنیوں کے سفیر جو ہوتے ہیں، اعزازی ایمبیسڈر جو ہوتے ہیں، وہ برانڈ ایمبیسڈر کہہ دیں، وہ بھی یہ رہ چکے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ کراچی میں اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر ان کی تعیناتی ہوئی، اور وہ کیونکہ اپنی تصویریں خود شیئر کرتے رہتے ہیں، فنکار آدمی ہے نا، تو وہ آرٹسٹ آدمی ہے، تو وہ ان کی تصویریں دیکھ کر نا پھر یہ کہا گیا جی یہ کیسے کراچی میں کیسا اسسٹنٹ کمشنر لگا دیا کہ ہمارے دوست ہیں رضا زیدی صاحب جیو کے نیوز پریزنٹر ہیں، بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، ساتھ کام کیا ہوا ہے فیلڈ میں ہمارے،
تو انہوں نے جب یہ حازم کی یہ چیزیں وائرل ہو رہی تھیں سوشل میڈیا پر، تو انہوں نے ٹویٹ پر کہا کہ جی ایسا کام پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے، اور واقعتاً پیپلز پارٹی خواتین، بچوں اور فن کے لیے، اقلیتوں کے لیے اگر پاکستان میں کوئی جماعت تھوڑی بہت کوئی کام دکھا سکتی ہے تو پیپلز پارٹی ہے۔ سندھ میں پچھلے دنوں اپنا سردار شاہ جو وزیر تعلیم ہے، انہوں نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ جو میوزک ہے وہ پرائمری سے بچوں کو سکھائی جائے گی۔ اس میں ہمارے جو، میں نام نہیں لے رہا، کچھ خاص ذہنیت کے حضرات نے پروٹیسٹ وغیرہ شروع کر دیا تھا۔ اس پر میں نے کچھ دوستوں کو کہا تھا کہ یار ہمارے یہاں گلے کاٹنے والوں پر اتنا احتجاج نہیں ہوتا جتنا موسیقی کے اوپر ہوتا ہے، مطلب یہ المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا۔ تو بہرحال اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ حازم بھنگوار کے معاملے پر جس طرح کا طوفان بدتمیزی اٹھانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ ناکام ہو گئی۔ ہر بندے نے اس کی تعریف کی ہے کہ یار ایک فنکار اور ایک درد دل رکھنے والا آدمی سیلاب میں، بارشوں میں، اور وہ اپنا چیریٹی کی فارم پہ وہ چلا رہے، آرگنائزیشن بھی چلا رہے، لائبریریز، اپنا جو ان کا اسسٹنٹ کمشنر جو ان کا علاقہ ہے اس میں انہوں نے لائبریریز کا سب دورہ کیا کہ لائبریریز جو سرکاری بند پڑی ہوئی ہیں وہ چلنی چاہیے۔ فنکار آدمی ہے نا، آرٹسٹ آدمی ہے نا، تو وہ ظاہر اس طرح کے نہیں ہوں گے، باہر کے پڑھے لکھے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اچھی چیز ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، بھٹو شہید کے پوتے، اور مرزا بھٹو شہید کے بیٹے، بینظیر بھٹو شہید کے بھتیجے، انہوں نے کہا یار میں سیاست میں آ کے مرنا نہیں چاہ رہا، میں آرٹسٹ آدمی ہوں۔ وہ جاتے ہیں انٹرنیشنل فورمز پر، اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے متعلق بھی طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ان کا شوق ہے مرزا اپنا ذوالفقار جونیئر کا کہ وہ جو بلہن جو بلائنڈ ڈولفن ہے دریائے سندھ کی، ان کے لیے وہ ان کو محفوظ بنانے کے لیے انہوں نے آرگنائزیشن بنائی ہوئی، والنٹیئر وہ کام کرتے ہیں۔ وہ جھر جنگ ہم کہتے ہیں سندھی میں، وہ یعنی اپنا ریگستان، تھل میں، اس میں دریا میں، کچے میں، بیلوں میں وہ پھر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک آرٹسٹ آدمی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی ہمت افزائی ہونی چاہیے، جو کہ اچھی چیز ہے کہ ہوئی ہے۔ اس پر میں دیکھ رہا تھا کہ اس پر زیادہ تنقید نہیں ہوئی حازم بھنگوار کے اس معاملے پر، تو اچھی چیز ہے۔ شیخ رشید جیسی ذہنیت جو ہے نا، جو وہ ذہنیت اب آہستہ آہستہ نیچے جا رہی ہے۔ وہ جو عمران خان صاحب نے ایک نسل تیار کی ہوئی تھی نا، وہ آہستہ آہستہ نیچے جا رہی ہے۔ اچھا جی، اب جو پی ٹی آئی کے خلاف آپریشن کا معاملہ ہے نا، وہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہوا ہے۔ آج خبر آئی کہ تحریک انصاف، یار ڈھیٹ بہت ہے ویسے یہ لوگ، معذرت کے ساتھ، سیاسی لوگوں کے لیے میں اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتا، لیکن اس غیر سیاسی بیہیویئر کرتے نا۔ استعفے دے دیے، پارلیمنٹ لاجز میں بیٹھے ہوئے ہیں، استعفے دے دیے، تنخواہیں لے رہے تھے، استعفے دے دیے، استعفے منظور ہوتے ہیں تو دوڑے دوڑے عدالت میں جاتے، نہیں ہمارا استعفیٰ منظور نہیں کرنا۔ تو پارلیمنٹ لاجز یہ خالی نہیں کر رہے تھے، ایک نوٹس، دوسرا نوٹس، تیسرا نوٹس۔ تو اب اسمبلی نے، اسپیکر کا فیصلہ ہوتا ہے یہ، انہوں نے سی ڈی اے اور پولیس کی مدد سے پارلیمنٹ لاجز خالی کروانا شروع کر دیا۔ فاروق حبیب اور دوسروں کے جو لاجز تھے وہاں پر تالے شالے توڑے، پولیس وغیرہ طلب کی گئی تھی کہ کوئی مسئلہ نہ بنے۔ یہ آپریشن جو ہے نا، یہ اب ایک ہے کہ جی اب آپ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی غیر ضروری، ظاہر ہے زیادتی تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو غیر ضروری رعایتیں برتی جا رہی تھیں کہ آپ کسی بھی ادارے کے اوپر الزام لگا دو اور آزاد پھرتے رہو، آپ کے خلاف عدالتیں جو ہے آپ کو ریلیف پر ریلیف دیے جاتی رہیں گی، تو وہ لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ اب وہ والا سلوک نہیں ہونا۔ وہ جو ہنی مون پیریڈ ان کا ختم ہو چکا ہوا ہے، عیاشی تھی نا، ہنی مون، باغی تھے نا، نئے باغی تھے۔ اب اچھا باغی کیا ہیں؟ باغی یہ ہے کہ جی ہمیں فوج دوبارہ اقتدار میں لے آئے، یہ بغاوت ہے۔ ہم الیکشن میں لوگ ہمیں ووٹ دینا دیں، ہمیں اقتدار چاہیے۔ ہماری پالیسیوں سے لوگ متفق نہیں تھے لیکن ہمیں اقتدار چاہیے۔ ہمیں آئینی طریقے سے نکالا گیا لیکن ہمیں اقتدار چاہیے۔ یہ بغاوت بیسیکلی یہ تھی، یعنی پاکستان میں پارلیمنٹ، جمہوریت، ووٹ، سیاست کچھ نہیں ہے، مجھے اقتدار چاہیے، آرمی چیف مجھے اقتدار پر لا کر بٹھائیں، چیف جسٹس مجھے سہولت کاری کرے، مجھے اقتدار پر لا کر بٹھائیں۔ یہ ٹوٹل بغاوت ہے عمران خان صاحب کی۔ تو اب وہ جو بغاوت تھی نا، وہ ان کو اب سہولتیں مل نہیں رہیں، کیونکہ فواد چودھری صاحب نے کل جو پریس کانفرنس کی تھی اور ٹی وی ٹاک شوز پر انہوں نے باتیں کی تھیں، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب تو چاہتے ہیں اداروں کے ساتھ مذاکرات کرنا، لیکن اداروں نے منہ موڑ لیا ہے۔ اب منہ موڑ لیا ہے کہ مطلب کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں منہ نہیں لاندے پئی، سانوں پوچھتے ہی نہیں، سانوں تو یہ پیچھے ہیں۔
کہ ہم حاضر ہیں دوبارہ بوٹ پالش کرنے کے لیے، لیکن فواد چودھری اعتراف کر رہے ہیں کہ جی وہ تیار نہیں ہو رہے ہمیں لینے کے لیے، تو اس لیے عمران خان صاحب چیخ رہے ہیں، اس لیے گھر کے اوپر پہرا لگایا ہوا ہے، اس لیے پورے پنجاب کے لوگوں کو جو کارکن ہیں یا کے پی کے ان کو لا کر بٹھایا ہوا ہے کہ جی بیٹھ جاؤ، تاکہ اندر کپتان کو رہے حوصلہ کے باہر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ وہی نا میں نے جسے بتایا تھا کہ بچے جس طرح چھوٹے ہوتے ہیں وہ پھر الگ کمرے میں اگر والدین ان کو سلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کم از کم بتی تو جلا کے رکھنا نا، لائٹ تو جلتی رہے نا، بتی نہیں بجھانی۔ مجھے ڈر لگتا ہے، عمران خان صاحب کو بھی ڈر لگتا ہے کہ باہر میوزک چلتا رہے، باہر کارکن بھنگڑے ڈالتے رہے، ناچتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے، مجھے آواز آتی رہے، پھر مجھے نیند آئے گی۔ میوزک بند ہو جاتی ہے، عمران خان صاحب یوں مطلب چونک کر، ڈھرونا خواب اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح اٹھ جاتے ہیں اور ڈر کر بیٹھ جاتے ہیں، باہر دیکھو باہر لوگ ہیں کہ نہیں ہیں، میوزک کیوں بند ہو گیا، شور کیوں بند ہو گیا۔ یہ عمران خان صاحب کا عالم ہے، تو چیخ رہے ہیں کیونکہ ظاہر اداروں نے منہ موڑ لیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب الگ سے چیخ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جناب IMF نے ایسی شرائط رکھی ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب پیٹرول پھر مہنگا ہوگا، 300 روپے تک جا سکتا ہے، کہا جا رہا ہے، ڈالر میں نے آپ کو بتا دیا پہلے ہی کہ مہنگا ہو چکا ہوا ہے۔ تو لیکن اس چیخنے چلانے کے باوجود ایک چیز جو IMF نے کی ہے نا وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ بڑی اچھی ہے، پازیٹیو ہے۔ پہلی چیز ہے ساری اس میں، وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے جتنے بھی گریڈ 17 سے اوپر کے سرکاری افسران ہیں نا، جس بھی شعبے کے، سویلین ہے نان سویلین ہے، ان کا حساب کتاب بتاؤ ان کے پاس کیا ہے، وہ پبلک کریں گے اپنے اثاثے۔ ہمارے ہاں یہ صرف اور صرف سیاستدانوں پر لازم تھا کہ سیاستدان اپنے اثاثے پبلک کریں گے، کیونکہ سیاستدانوں کو تو انتخاب لڑنا پڑتا تھا، انتخابات لڑنے کے لیے ان کو بتانا پڑتا تھا کتنی بیویاں، کتنے بچے، کتنی زمین، کتنے گھر، کتنی بھینسیں، کتنی بکریاں، یہاں تک یہ سارا کچھ، کتنی گاڑیاں، کتنے ٹریکٹرز، کتنے ٹیوب ویل، سارا کچھ، کتنے بینک اکاؤنٹ، سارا کچھ سیاستدانوں کو دینا پڑتا تھا۔ بابو اور پھر ہمارے جو فوجی افسران، ہمارے جج صاحبان، یہ کہتے تھے ہم تو پابند نہیں ہیں، یعنی ڈبل نیشنلٹیز رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے افسران جس طرح حیدر اشرف صاحب تھے، عمران خان صاحب کے دور میں پورے 4 سال باہر تھے اور سروس سے ڈسمس کر دیے گئے، واپس آ گئے، باہر ہیں۔ میں ایسے کئی افسروں کو جانتا ہوں جن کی پوری فیملیز کینیڈین نیشنل ہے۔ کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ کینیڈین نیشنلٹی کوئی آسانی سے تو نہیں ملتی نا، کروڑوں روپے لگتے ہیں، اربوں روپے انہوں نے بنائے ہوئے، صرف سول بیوروکریٹس نہیں، سارے جج صاحبان بھی میں کہہ رہا ہوں اور جرنیلس بھی کہہ رہا ہوں اور فوجی افسران بھی کہہ رہا ہوں۔ تو پہلی بار یہ ہوا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا نور الہدیٰ شاہ صاحبہ، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا تھا اپنا ہاں IMF کی جے ہو، تو ہر بندہ شکریہ IMF اس طرح کے ٹویٹ کر رہا ہے۔ تو پہلی بار کچھ ایسا ہوا ہے کہ وہاں سے IMF سے پاکستانی قوم کے امنگوں کے مطابق کوئی شرط آئی ہے۔ حالانکہ باقی شرطیں تو پاکستانی قوم کی وہ ہوتا ہے نا خون چوسنے والی ہے، لیکن یہ والی شرط ایسی ہے جس پر ہر بندہ خوش ہے، کم از کم IMF کے کہنے پر تو یہ ہوگا۔ ہماری تو کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے، پاکستانی قوم چیختی رہے، پاکستان کی پارلیمنٹ چیختی رہے، پاکستان کی پارلیمنٹ میں احتساب کا بل گیا تھا، وہ کہ جی تمام ججوں اور جرنیلوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے ذریعے، نیب کے ذریعے، تو عمران خان کے دور میں بل پھینک دیا گیا تھا۔ تو ہماری تو پارلیمنٹ کی وقت نہیں ہے۔ ہاں ظاہر ہے IMF وہ جو ساہوکار ہے، جو آپ کو پیسے دیتا ہے، جو آپ کو پالتا ہے، وہ اگر شرط لگائے گا تو شرط تو پوری کرنی پڑے گی، اس لیے پوری قوم خوش ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔